السلام علیکم دوستو، آج ہم جس عظیم الشان کتاب کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے قرآن، جو ہماری زندگی کا مینول ہے، جس کو لینے سے پہاڑ بھی گھبرا گئے تھے۔ جی ہاں، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 2 بار نازل کیا؟ ایک بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی یعنی لیلۃ القدر میں، جس کا ذکر سورہ قدر میں آتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور دوسری بار آسمان دنیا سے 23 سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھیرے دھیرے حالات اور واقعات کے مطابق اتارا۔ آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے آداب کیا ہیں، اس کو پڑھنے کے فائدے کیا ہیں اور چھوڑ دینے کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ قرآن دراصل ایک بابرکت کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایت، رحمت، نصیحت اور شفا ہے۔ یہ رب کائنات کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی لے لیا ہے۔ یہ ایک معجزاتی کتاب ہے جس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے۔ قرآن کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ اسی طرح سورہ نمل آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ قرآن مومنین کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ تو پھر باقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تو باقی لوگوں کے لیے یہ ایڈوائس ہے۔ جی ہاں، سورہ قلم آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ اسی طرح سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن شریف سے 100% فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے 5 حقوق ادا کریں۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں وہ سراسر ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ جو باتیں ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، انشاءاللہ تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں سمجھ آ جائیں گی۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا بے حد ثواب ہے۔ ایک حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن شریف کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ اس کا ثواب تو قرآن کو پڑھنے سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ ظاہر ہے جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تبھی تو عمل کریں گے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ اسے آگے پہنچایا جائے۔ یہ وہ حق ہے جس کو ہم میں سے بہت ہی کم لوگ ادا کر رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہنچا دو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن مجید جو کہ ہمارے لیے خزانہ ہے، اس سے ہمارا رویہ درست نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے اس کی اہمیت کو جانا ہی نہیں، اور دوسری قومیں اس سے فائدہ اٹھا کر آگے نکل گئیں۔ جس طرح تورات اور انجیل ان کے علماء کے پاس ہوتی تھی، اسی طرح ہم نے بھی اس کتاب کو علماء کے حوالے کر دیا اور خود ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، اور جانا ہی نہیں کہ یہ کتاب جو ہماری زندگی کا مینول ہے، اس میں پروردگار عالم ہم کو اچھی زندگی گزارنے کی کیا ٹپس دے رہے ہیں۔ ایک بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہے، یعنی سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ کہیں خدا نخواستہ انجانے میں شیطان کو اپنا رفیق تو نہیں بنا بیٹھے۔ اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ قرآن مجید دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔
مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ ہم اس کو صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جس سے صرف اخروی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں تو ہماری دنیا بھی سمجھ جائے اور ہمارے کام بھی آسان ہو جائیں۔ یہودی اور عیسائی بھی جب قرآن پڑھتے ہیں تو اپنی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور ہم ہیں کہ صرف عربی پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآن کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو ایک بابرکت کتاب بنا لیا ہے جو کہ صرف رمضان کے مہینے میں الماری کے اوپر سے جزدان سے برآمد ہوتی ہے اور پھر اگلے سال تک کے لیے الماری کے اوپر بڑی احتیاط سے رکھ دی جاتی ہے، یا پھر کسی کا انتقال ہو تو پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن شریف ایک مقدس کتاب ہے جس کو پڑھنے کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے آپ کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی حیض و نفاس کی حالت میں آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ 40 دن تک آپ قرآن کا کوئی بھی پورشن نہیں پڑھ سکتی۔ بعض اسکالرز کے نزدیک آپ تمام اذکار جو آپ کو زبانی یاد ہیں وہ آپ کر سکتی ہیں، مثلاً آیت الکرسی، چاروں قل، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو آپ رات کو سونے سے پہلے روٹین میں پڑھتی ہیں، سورہ ملک وغیرہ یہ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ بے شک اپنے بچے کو جو کہ ننھا منھا ہے اس کو 40 دن تک اللہ کی رحمت سے دور تو نہیں رکھیں گی، تو یقیناً آپ ان کے اوپر یہ والے اذکار پڑھ کے دم کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو قرآنی دعائیں آپ کو زبانی یاد ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے، لیکن وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح قرآن کے مزید کچھ آداب ہیں، جیسے کہ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں آتا ہے، قرآن کو پڑھتے وقت شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں آتا ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو تیزی سے نہ پڑھیں، یہ بہت نامناسب رویہ ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اسی سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، تو آسانی سے جتنا ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو، اور ہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سن ہی نہیں رہے۔ جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے، اور جو دنیا والوں نے اور آباء و اجداد نے سکھا دیا جن کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ کرے جا رہے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، ہم قرآن خوانی کی محفل سجاتے ہیں اور اسی میں قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اکثر قرآن پڑھنے کے دوران آنے جانے والوں کے ساتھ سلام و دعا بھی کرتے رہتے ہیں، اور بغیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں، اور تو اور اگر قرآن جلدی ختم کرنا ہو تو صفحے بانٹ لیتے ہیں، ایک صفحہ تم اور ایک میں۔ کیا آپ جانتے ہیں اس طرح سے صفحے بانٹ لینے سے آیتوں کا مطلب بیچ بیچ میں سے پڑھنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے قرآن کو مذاق کیوں بنا لیا ہے۔ قرآن شریف کی بہت ساری صورتوں اور آیات کے بارے میں بہت سارے وظیفے بتائے جاتے ہیں، جن میں سے 90% وہ ہیں جو کہ لوگوں کی اپنے ذاتی تجربات ہیں، اس کا حدیثوں سے کوئی تعلق نہیں۔ صرف چند ہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ کسی بھی بیماری میں سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلانا چاہیے۔ اسی طرح تینوں قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ لینے سے شیاطین، نظر بد اور جادو سے نجات ملتی ہے۔ سورہ اخلاص کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جوڑے ہیں جن کو زہراوین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سایہ کریں گی۔ اسی طرح سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور سورہ کہف کو پڑھنے کی بھی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنے سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ہوتا ہے۔ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات فتنہ دجال سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اسی طرح سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ صبح کے وقت اگر سورہ یاسین پڑھ لی جائے تو شام تک
اور شام کو اگر پڑھ لی جائے تو صبح تک تمام امور میں آسانی ہوتی ہے۔ سورہ ملک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اور وہ ہے تبارک الذی، یعنی کہ سورہ ملک۔ غرض یہ کہ قرآن شریف پورے کا پورا شفا ہے، کہیں سے بھی پڑھ لیا جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور دلوں کی کتنی ساری بیماریاں ہیں، مثلا غصہ، حسد، جلن، کینہ، بغض، تکبر، غم۔ اس کے علاوہ مینٹل النیسز جیسے اینزائٹی اور ڈپریشن ہے، اس کا بھی علاج قرآن ہی میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن رکھو، اللہ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں قرآن اور حدیث سے اتنی واضح ایتھینٹک باتیں پتہ چل گئی ہیں تو ہمیں مزید وظیفوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر ہم انہی پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ نجات پا جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ وہ خط جو رب کائنات کی طرف سے ہمارے نام آیا ہے، زندگی میں ایک بار تو ضرور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں کہ آخر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں ہر روز فجر کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھنے کی عادت بنا لینا چاہیے، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک فجر کا قرآن ہے مشہودہ، یعنی یہ ٹائم ہوتا ہے فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہونے کا وقت، اور جب فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بندے کو اس حالت میں پایا کہ وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اور نئے جو آتے ہیں فرشتے وہ بھی آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو دونوں فرشتے جو آتے ہیں اور جاتے ہیں دونوں آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے وٹنس کرتے ہیں۔ آل عمران آیت نمبر 103 میں آتا ہے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی رسی قرآن ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک بندے کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ چلیں دوستو، اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔